بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، آپ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، لیکن یہ سوچیں کہ آپ نے جو پیسے جمع کروائے ہیں حکومت وقت کے پاس یا جو بھی ایجنٹ ہیں، پرائیویٹ ایجنٹ ہیں، ان کے پاس جو آپ نے پیسے جمع کروائے ہیں، آیا یہ مال حلال ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو ایسا دور آ چکا ہے کہ ہمیں پہچان ہی رہی کہ مال کہاں سے جمع کیا، کہاں سے آیا ہے، وسائل حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں۔ تو کم از کم آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ویسے تو ہبا وقت جو ہے سوچنا چاہیے کہ میرے منہ کا جو لقمہ بن رہا ہے یہ مال حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جسم جو حرام لقمے سے پروان چڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے، فرمایا اس کے لیے دوزخ کی آگ بہتر ہے۔ ویسے تو ہمیں وقت خیال رکھنا چاہیے، حرام مال سے بچیں، حلال طریقے سے مال استعمال کریں۔ اللہ نے واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، فرمایا کہ ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ ہاں یہ ہے کہ بہمی اور رضامندی سے کاروبار ہے، تجارت ہے، پھر ٹھیک ہے۔ تو واضح احکام موجود ہیں، حرام سے تو بچنے کا حکم ہے، حرام کے تو قریب ہی نہیں جانا، اور پھر قیامت کے دن تو حساب تو ہوگا، یہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ بچیں، ہمہ وقت جو ہے بچیں، خود بھی حرام سے بچیں، چاہے وہ سود کا مال ہے، رشوت کا ہے، چوری کا ہے، باپ ترکہ چھوڑ کر کے گیا ہے تو بہن کا مال آپ کھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ایسے مال سے جو ہے وہ حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے حقداروں کو ان کا مال جو ہے لوٹائیں۔ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس میں بہن کا حصہ ہے، گھر کو بیچیں، یا پھر جو اس کا حق بنتا ہے اپنے وسائل میں سے انہیں ان کا حق دیں، پھر جو ہے آپ اس گھر میں رہیں، ورنہ وہ گھر آپ کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت نہیں ہوگا۔ گھر میں پھر آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اور ہم عملی طور پر دیکھتے بھی ہیں کہ بڑی محنت گھر کا سربراہ جو ہے کرتا ہے، بہترین گھر بناتا ہے، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیتا ہے، لیکن وہی اولاد جو ہے ماں باپ کو، خاص کر باپ کو اہمیت ہی نہیں دے رہے ہوتے۔ پتہ ہے باپ ہے، اس کے بڑے احسانات ہیں، اس نے ہمیں گھر بنا کر کے دیا ہے، ہمیں یہ سہولتیں دی ہیں، ہمیں تعلیم دی ہے، یہ کام کیے ہیں، لیکن کیونکہ وہ جو حرام مال کی نحوستیں ہیں وہ گھر میں بھی بے سکونی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، چاہے وہ گھر کئی کنالوں پر بلکہ فارم ہاؤس ہی کیوں نہ ہو، بڑا بڑا مال ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی جو ہے وہ بے سکونی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو لہذا حج کے لیے جو اپنے پیسے جمع کروائے ہیں وہ تو حلال مال ہے، تو پھر آپ سفر بھی کریں، حج بھی کریں، اتنی ساری محنت بھی کریں، کیونکہ یہ بڑا محنت طلب کام ہے۔ حج جو ہے دونوں عبادات کا مجموعہ ہے، بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ مال بھی لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، جو سرمایہ دار ہیں ان کے لیے تو خیر مسئلہ نہیں ہوتا، ان کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن باقی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتے ہیں، کمیٹیاں ڈالتے ہیں، کہیں نہ کہیں قرض لیتے ہیں، تب جا کر کے وہ حج کے لیے نکلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بدنی عبادت بھی ہے، کم از کم زیادہ نہیں تو 5 دن جو ہیں وہ تو بڑے ہی محنت طلب ہے۔ وقوف عرفات ہے، وقوف مزدلفہ ہے، جمرات ہے، طواف زیارت ہے، قربانی ہے، کیا کچھ ہے جو انسان نے سر انجام دینا ہوتا ہے۔ انتہا درجے کی گرمی ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، پیدل چلنا ہے، نہ جانے کیا کیا پریشانی ہوتی ہیں۔ اتنی پریشانی آپ اٹھا رہے ہیں، اتنی مشکلات اٹھا رہے ہیں، لیکن مال حلال نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کی یہ ساری محنت رائے گاں چلی جائے گی، کیونکہ آپ کا اگر مقصد تو یہی ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے، مجھے سیدھی راہ جو ہے وہ مل جائے، میری بقیہ زندگی جو ہے وہ شریعت مطالعہ کے مطابق ہو،
اور موت کے آنے تک جو ہے میرا کوئی قدم برائی اور بدی کی طرف نہ جائے۔ تو اگر تو یہی مقصد ہے تو پھر مال حلال تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر مال حرام تھوڑا سا بھی شامل ہو گیا تو پھر کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو ہے لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، فرمایا جب کہ اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، پہننا بھی حرام کا، اس کی غذا بھی حرام کی، تو فرمایا کہاں اس کی دعا جو ہے قبول ہوگی۔ تو یہی لمبا سفر جو ہے وہ حج کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ رشوت کا مال لے رہے ہیں، سود کا مال، بینک میں آپ کے پیسے پڑے ہیں، سود کا مال لے رہے ہیں، یا اسی طرح جو ہے وہ کبھی کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کبھی کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، بھائیوں کا مال کھا لیا، بہنوں کا، پڑوسیوں کا، بیواؤں کا۔ یہ ہمارے یہاں تو عام چلتا ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ملک میں نظام عدل تو ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کچھ انہیں کھلا دیں، زیادہ خود کھا جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، لوگ آپ کو حاجی تو کہیں گے، لیکن آپ اللہ کے ہاں بے وقت ہیں، بے حیثیت ہیں، اللہ کے آپ کی کوئی قدر و منزلت نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ گئے ہیں، خالی ہاتھ لوٹیں گے، نہ ابھی آپ کو برکات ملیں گی اور نہ بعد میں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجر و ثواب ملے گا، نہ آپ کی روحانیت بڑھے گی، نہ روحانیت تو پہلے بھی نہیں تھی، روحانیت ابھی بھی نہیں ہوگی، وہی جیسے پہلے جو ہے آپ کی زندگی تھی، اپنی مرضی کا سونا، اٹھنا بیٹھنا، دوستیاں، حلقہ احباب، وہی مال مویشی، وہی موج میلے، وہی عیاشی کی زندگی ابھی بھی اسی طرح گزرے گی، اور آپ شاید اسی بدگمانی میں ہوں گے، اپنی غلط سوچ میں ہوں گے، شاید میں نے حج کر کے آیا ہوں تو میرے گناہ دھل گئے، وہ حدیث میں بھی آتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرائط ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے بینک والے آپ کو اے ٹی ایم کارڈ دیتے ہیں، پھر اے ٹی ایم کارڈ جو ہے آپ لے کر کے جاتے ہیں اے ٹی ایم مشین میں، کارڈ ڈالتے ہیں جو ایک صحیح طریقہ ہے، پھر آپ پاسورڈ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پیسے بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، یا اسی مشین کے اندر حکومت اس بینک کی طرف سے بھی پیسے موجود ہیں، سارے لوازمات ہوں گے، تو پھر اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے سے آپ پیسے نکلا سکیں گے، ورنہ تو ایسے ہی چکر لگاتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے، کہیں گے میرے تو بینک میں پیسے پڑے ہوئے مجھے کیوں نہیں مل رہے؟ بھی آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈ نہیں ہے، اے ٹی ایم کارڈ ہے تو آپ کو پاسورڈ یاد نہیں ہے، پاسورڈ یاد ہے تو اب آپ پیسے آپ کے ختم ہو چکے ہیں، یا بینک میں ہی نہیں پڑے ہوئے، بہت ساری۔ تو ایک دنیاوی چھوٹی سی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اتنے تقاضے ہیں، اتنی شرائط ہیں، اتنی حدود ہیں، اور پھر آپ زندگی میں ایک بار آپ حج کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی شرائط بھی سمجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عمل کے اندر جو ہے، حج ہو یا کوئی بھی عمل ہو، اخلاص اور مال حلال جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ وہ عمل جو ہے انسان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے اور خالی ہاتھ جو ہے وہ واپس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔